اور ان کے نیک اعمال سے ان کا حق دلایا جائے گا۔ اگر ان کے نیک اعمال سے ان کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ان کے برے اعمال ان کے سر لا دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے حج بھی کیا ہوگا، اور حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اس کے لیے جنت جانے کی امید جاگ چکی ہوگی، اور پل صراط کو ان کو روک لیا جائے گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ یہاں مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اور اسی وقت اگر آپ کے گھر سے یہ خبر آئے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور آگ بہت شدید ہے، اس میں اس گھر میں آپ کے بچے موجود ہیں، آپ کے رشتہ دار موجود ہیں، تو یہ خبر سن کر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ اس خبر کی تصدیق دوسرے ذرائع سے کریں گے یا آپ اس خبر کو پا کر فوراً اپنے گھر کی خبر لیں گے؟ تو محترم بزرگوں بھائیوں، وہ آگ جو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درجنوں مرتبہ قرآن مجید کے اندر ہمیں خبردار کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو۔ اس آگ میں ہم سب پڑنے والے ہیں، ہمارے بیوی بچے پڑنے والے ہیں، ہماری ذریتیں پڑنے والی ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ انسان کی غفلت اپنے دنیاوی زندگی کے حوالے سے نہیں ہے، آدمی کے روزگار کا مسئلہ ہو، آدمی کی تعلیم کا مسئلہ ہو، یا اور جو دوسرے مسائل ہیں ہماری زندگی کے برتنے کے، ان سے ہماری غفلت نہیں ہے۔ غفلت ہے تو اس زندگی کے بارے میں جو دنیا کی زندگی سے لاکھوں لاکھ گنا بڑی زندگی ہوگی۔ محترم بزرگوں بھائیوں، کھلی ہوئی حقیقت ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، اور اس کی یاد دہانی ہمیں ہر جمعے کرائی جاتی ہے، ہر مجلس میں کرائی جاتی ہے۔ علماء اور فضلاء آپ کو بار بار اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، قرآن اور حدیث میں بار بار اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم سب جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے۔ قرآن مجید کے اندر دنیا کی زندگی کے حوالے سے بہت واضح نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اقربا
اور رشتہ داروں کو قبر میں کتنے لوگوں کو اتار چکے ہیں. ہمارے باپ دادا جو پہلے دنیا میں موجود تھے آج موجود نہیں ہیں، اور اس کے لیے کوئی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہم سب کو آ کر رہے گی. ہمارا جو عقیدہ ہے اسلام کا، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا کو برپا کیا ہے اسی طرح وہ آخرت کو بھی برپا کرے گا. اور ہماری ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، جب ہم قیامت کو مانتے ہوں، جب ہم جنت کو مانتے ہوں، جہنم کو مانتے ہوں. یہ ساری حقیقتیں قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طریقے سے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے. اور اسلام کا بنیادی میسج جو ہے، بنیادی پیغام یہی ہے کہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے. بے شک اسلام جو ہے دنیا کی زندگی کو بھی سنوارتا ہے، دنیا کے اندر ایک خوبصورت نظام برپا کرتا ہے، دنیا کے اندر ایک بہترین معاشرہ برپا کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اسلام انسان کی جو آنے والی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جو قبر کی زندگی ہے، جو حشر کی زندگی ہے، جو اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کے جواب دینے کا جو مرحلہ ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اس کے بارے میں بھی تیار ہونے کی ہم کو خبردار کرتا ہے. محترم بزرگوں بھائیوں، ہم اپنے اسلاف کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. آپ رات بھر جاگتے تھے، روتے تھے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے اور آخرت کی کامیابی کی دعائیں کرتے تھے. ایک موقع کی بات ہے، آپ سے کہا گیا کہ حضور آپ کی آگے اور پیچھے کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور آپ کی نجات اور کامیابی کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آخرت کا جب تصور کرتے تھے تو روتے تھے، یہ تمنا کرتے تھے کاش میں کوئی چڑیا کیوں نہیں پیدا کیا کہ میرا حساب کتاب نہ ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رویہ ایسی تھا. تمام صحابہ کرام دنیا کو انہوں نے ضرور برتا لیکن وہ آخرت کے سلسلے میں کبھی بھی غافل نہیں ہوئے. تو ہماری یہ جو غفلت ہے دنیا میں پڑھ کر، اس حوالے سے ہم کو اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس سلسلے میں جگانے کی ضرورت ہے، اپنے بیوی بچوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ایک کٹھن مرحلہ آنے والا ہے، ایک دوسری زندگی آنے والی ہے اور آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹی تم دنیا میں مجھ سے جو چاہو مانگ لو لیکن آخرت میں تمہارا کوئی کام دینے والا نہیں. آپ نے اپنے قبیلے کے، اپنے برادری کے تمام لوگوں سے آپ نے کھلے لفظوں میں یہ وضاحت کر دیا کہ اے فلاں قبیلے والے، اے فلاں قبیلے والے، اے فلاں قبیلے والے، آپ جو چاہیں اس دنیا میں ہم سے مانگ سکتے ہیں لیکن کل آخرت کے دن ہم تمہارا کوئی کام نہیں دیں گے. وہاں جو کام آئے گا وہ ایمان اور عمل صالح، ایمان کی دولت ہی وہاں کام آئے گی. ہم یہ بات کئی بار سن چکے ہیں کہ میدان حشر میں آدمی جب اللہ کے حضور کھڑا ہوگا 5 سوالات کا جب تک جواب نہیں دے گا اس کا قدم نہیں ہلے گا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم کو دنیا میں زندگی دی گئی تھی تو وہ اس زندگی کو تم نے کہاں صرف کیا، کہاں اس کو بتایا، کن کاموں میں بتایا. اور جہنم کے اندر جب جہنمی چلائیں گے، چیخیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم اچھے اعمال کر لیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تم کو ایک لمبی عمر دی تھی، تمہارے پاس نصیحت کرنے والے بھی آئے تھے اور تمہیں ہر طرح کی باتیں بھی بتائی گئی، تمہیں ڈرانے والے بھی آئے تھے لیکن تم نے نصیحت نہیں حاصل کی. تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں. محترم بزرگوں بھائیوں، بعض احادیث اتنے چونکانے والے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات اتنے چونکانے والے ہیں، اگر ان ارشادات پر ہماری نظر ہو جائے، اگر وہ ہمارے گوش گزار ہو جائیں تو ہم کبھی بھی غفلت میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور، جن کے پاس پیسے روپے پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس وہ ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، حج کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس نے دوسروں کو تکلیف دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو کی اظہار احسانی کی ہوگی، اور پھر قیامت کے دن یہ جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہوگی وہ ان کے سامنے آئیں گے اور وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اور ان کے نیک اعمال سے ان کا حق دلایا جائے گا۔ اگر ان کے نیک اعمال سے ان کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ان کے برے اعمال ان کے سر لا دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس نے حج بھی کیا ہوگا، اور حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اس کے لیے جنت جانے کی امید جاگ چکی ہوگی، اور پلسرات کو ان کو روک لیا جائے گا۔ یہ ایک مسلمان کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں کافروں مشرکوں کے اعمال کا تذکرہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ایمان ہی سے بری ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو محترم بزرگو بھائیوں، سورہ مومنون کی ایک آیت کے ضمن میں ایک روایت مذکور ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو ان کو دیا، یعنی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ نے جو ان کو دیا اس میں سے وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کو ایک دن اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس ضمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اکرم آپ بتائیے کہ اس سے مراد کون ہے؟ کیا وہ شخص ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، ایک آدمی برائی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس سے مراد وہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، کہیں میری نمازیں رد نہ کر دی جائیں، جو حج کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرا حج رد نہ کر دیا جائے، جو نیکیاں کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے کہ میری نیکیاں اللہ تعالیٰ مردود نہ کر دے۔ تو تقویٰ کا ایک معیار وہ ہے کہ آدمی نیکی کے راستے پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں، ہمارے شب و روز کے جو اعمال ہیں، ہماری ذاتی اور نجی جو زندگی ہے، اس میں کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جو ہم کو جہنم لے جا سکتے ہیں، جہنم جانے والے اعمال ہیں۔ نماز سے ہماری غفلت ہے، دوسروں کے حقوق کے بارے میں ہم لاپرواہ ہیں، حقوق العباد کے ضمن میں ہمارا جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ قرآن مجید میں متعدد ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اور وہ اعمال مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو محترم بزرگو بھائیوں، کل کی جو زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے، جو قبر کی زندگی آنے والی ہے، جو حشر کی زندگی آنے والی ہے، جو جنت یا جہنم کا مرحلہ پیش آنے والا ہے، اس سلسلے میں ہم اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے بال بچوں کو بیدار کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے کہ قبر کا مرحلہ ہمارا آسان ہو جائے، برزخ کی زندگی ہماری آسان ہو جائے، کس طرح ہم زندگی گزاریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہو جائے، ہم کس طرح زندگی گزاریں کہ ہمیں دائنے ہاتھ میں نائب اعمال دیا جائے، ہم کس طرح زندگی گزاریں کہ پلسرات میں ہماری آسانی سے گزر ہو جائے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جس کو ہم ایسی سرسری لیتے ہیں، اور ان حوالوں سے ہم اپنے آپ کو غفلت میں ڈال لیتے ہیں۔ محترم بزرگو بھائیوں،
یہ ایسی باتیں ہیں جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے جو مراحل ہیں ان مراحل کے ضمن میں اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو وہ ہنسنا چھوڑ دے اور صحرا اور جنگل میں نکل جائے اور صرف اللہ اللہ کرتا رہے۔ تو آخرت کے جو مراحل ہیں وہ آسان نہیں ہیں، اور وہاں آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کہ وہاں کی کوئی دوسرا ذریعہ کسی اور دوسرے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کوئی کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کہیں کا کسی کو کوئی منصب فائدہ نہیں پہنچائے گا، نہ کوئی سفارش و شفاعت کام آئے گی۔ تو ظاہر ہے کہ اس زندگی کے لیے ہم کو کس درجے میں تیاری کرنی چاہیے، کس اخلاص سے کرنی چاہیے، کس توجہ سے کرنی چاہیے، یہ ہم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو محترم بزرگ بھائیوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل آنے والی زندگی جو ہے، قبر کی زندگی جو ہے، حشر کی زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے، اس کو بھی بہتر بنانے کے سلسلے میں ہمیں بیدار کرے، ہمیں اس کے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔